السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لائے ہیں بتوں کے معاملے میں کہ بت اللہ کے نیک بندے تھے۔ مشرکین عرب کا ایک مشہور بت تھا جس کا نام لات تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لات ایک سخی انسان تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اس کے نام کا بت کیسے بنایا گیا، اس کے آگے کی آپ کہانی سنیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب مر گیا تو اس کے نام پر بت بنا کر اسے اللہ کے ہاں اپنا سفارشی مان کر اس سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ یعنی کہ پہلے وہ ایک نیک بندہ تھا، جب وہ مر گیا تو اس کا بت بنا لیا، بت بنا کے اسے اپنا سفارشی بنا لیا کہ اللہ کے یہاں یہ ہماری سفارش کرے گا۔ اب اپنا اپنا محاسبہ خود کرتے رہیں کہ ہم ایسا تو نہیں کہ ہم کسی اور کو اپنا سفارشی سمجھتے ہوں، کسی قبر کو بھی ہم کچھ مان رہے ہوں، کسی پیر بابا کو بھی ہم اپنا سفارشی سمجھتے ہوں۔ سفارش جو کریں گے اللہ کے حضور ہماری، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے، جب اللہ تعالیٰ انہیں وہ کلمات سکھائے گا جب وہ سجدے میں جائیں گے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں قوم نوح کے بارے میں کہ وہاں پر بھی یہی کام ہوا کرتے تھے۔ قوم نوح کے 5 بتوں کا ذکر سورۃ نوح میں آیا ہے، اور وہ 5 یہ ہیں۔ ان سے متعلق اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک بندے تھے، یا نیک بندوں کے نام ہیں یہ 5، وہ نیک بندے تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈال دیا کہ ان لوگوں کے بت بنا لیے جائیں جس جگہ یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کو مان لیا اور اس وسوسے کے تحت انہوں نے اس جگہ پر وہ بت بنا دیے، مگر وہ لوگ انہیں پوجتے نہیں تھے۔ بعد میں جب وہ لوگ ختم ہو گئے اور ان کے بعد اور لوگ آئے تو لوگوں نے انہیں پوجنا ہی شروع کر دیا۔ کسی بھی شرک کی یہ سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی جگہ ایک قائم کی جاتی ہے پہلے، کہ جیسے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس جگہ قائم کر دو، پھر جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ تو اس طرح کی عقیدہ رکھتے نہیں ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کے دلوں میں چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو پھر یہ ہے ہم سب کے لیے فکر کا لمحہ کہ کیا ہم کسی پیر بابا، کسی قبر سے یہ عقیدت تو نہیں رکھتے کہ یہ ان سے ہم دعا کرنے لگے؟ چونکہ دعا کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ دعا عبادت کی ایک بہترین قسم ہے۔ تو عبادت ہم کسی کرتے ہیں؟ اللہ کی، تو دعا بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے، چونکہ دعا تو عبادت ہے۔ دعا ہم کسی پیر بابا سے یا کسی قبر سے نہیں مانگیں گے۔ تو لہٰذا اب ہم سب کو سوچنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم مشرکین عرب یا نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کی طرح کچھ کام کر رہے ہوں۔ وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے، ہم قبروں کے ساتھ یا پیر بابا کے ساتھ کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔